السلام علیکم۔ آج ہم لوگ بات کریں گے تہجد کے سجدے کے بارے میں۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے؟ جب تم تہجد میں کسی شخص کو اللہ سے مانگتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب تم تھک جاتے ہو تو تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔ جب تم تھک جاؤ تو تہجد کے وقت اللہ کی موجودگی کو محسوس کرنا، اور جب تم اللہ کو ڈھونڈ لو تو اس کے سامنے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دینا۔ وہ روز تنہا رات کو تمہیں سننے کے لیے آ رہا ہوتا ہے، اور تمہیں بھی اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ضرور پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم بہت پریشان ہو، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتے۔ اور سنو، اللہ نے تہجد اپنے محبوب بندوں کے لیے سننے کے لیے رکھی ہے اور ان سے ملنے کے لیے رکھتی ہے۔ رات کے آخری پہر جب سب نیند کی میٹھی آغوش میں سو رہے ہوتے ہیں اور کسی کونے سے سسکتا ہوا اس کا بندہ پکار رہا ہوتا ہے، پیارے اللہ، آنکھوں میں آنسوؤں کی روانی، ٹوٹا ہوا دل، کپ کپاتے ہوئے لب اور دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ، اللہ بڑے پیار اور غور سے سنتا ہے اپنے اس بندے کو جو ٹوٹ کر ٹھوکر کھا کر اس تک پہنچتا ہے۔ پھر وہ سمیٹ لیتا ہے اور سنبھال لیتا ہے، آنسوؤں کا بھرم رکھ لیتا ہے، ٹوٹا دل پھر سے ایک بار جوڑ دیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں اس سے مانگی گئی دعا وہ بہت جلد قبول کرتا ہے۔ تو سوچ کیا رہے ہو؟ تو تہجد پڑھنا شروع کر دو۔ آج سے ہی تہجد پڑھنا شروع کر دو، اپنے رب سے ملاقات کرو۔ بے شک تم جو مانگو گے اللہ تمہیں وہی عطا کرے گا۔ رات کے آخری پہر تہجد میں اللہ انہی کو جگاتا ہے کہ جن کا نصیب اللہ نے جگانا ہوتا ہے۔ مقام تہجد وہی لوگ کھینچ کر لائے جاتے ہیں جن کی خالی جھولی اللہ نے بھرنی ہوتی ہے۔ تم میں تہجد اللہ سے ملاقات کے وہی لوگ آتے ہیں جن کو اللہ نے سکون والوں میں سے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ جن کی دکھ بھری کہانی سننے اللہ خود آتا ہے۔ اللہ پر یقین کرو گے تو پھر تمہیں اس یقین کے معجزے بھی دکھائے گا، جیسے دکھایا تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا کو چیر کر راستہ بنا دیا۔ اللہ کے سامنے سجدوں میں بہانے جانے والے شفاف آنسو زخموں پر مرہم کا کام کرتے ہیں۔ سجدوں میں مانگی جانے والی دعائیں تو اللہ کے فرش پر گونجتی ہیں، اور تہجد کا سجدہ تو خوش نصیب کے نصیب میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تو تہجد کے سجدے میں مانگی جانے والی دعائیں ہمیشہ سنتا ہے، اور ان دعاؤں کو سننے کے لیے رات کے آخری پر خود آ کر فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ جب تڑپ کر نام پکارتے ہو اللہ کا تو وہ تمہاری دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ تو تم پیارے ہو اللہ کے، وہ تمہیں کیوں نہیں نوازے گا بھلا؟ صبر تو محض کروایا جا رہا ہے، اس لیے کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے بالکل ساتھ ہی ساتھ کے صبر سے اجر تمہیں نوازا جائے گا، اور تمہاری خوشیوں کو چار چاند لگا دیے جائیں گے۔ صبر سے لپٹی راتیں، تہجد کی چاہت سے لپٹی سجدہ ریز میں جب اللہ کو اپنے بندے بہت قریب محسوس ہوتے ہیں تو پھر وہ تمہاری دعائیں کیسے رد کر سکتا ہے؟ تو اللہ بھی اپنی رحمت بھری آغوش تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹ لیتا ہے، تمہارے آنسوؤں سے تر چہرے پر محبت بڑی نگاہ ڈالتا ہے، تمہارے دل میں خود سکون بھری تسلیاں اتارتا ہے، تمہارے زخموں پر ٹھنڈا مرہم رکھتا ہے، اور پھر 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہاری تڑپتی ہوئی دعا پر کن کی مہر لگا دیتا ہے۔ جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہو تو پھر وہ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، تو اللہ تمہیں مزید عطا کر دے گا۔ اور پھر آخر کار جب تم صبر کرتے کرتے اس مقام پر آ پہنچتے ہو کہ جب اللہ کی رضا کی اپنی رضا بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہو، تو پھر وہ تمہیں اس چیز کی حقیقت دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ جو اللہ سے گزرے وقت میں تم مانگتے تھے وہ اللہ تمہیں ضرور دے گا، اور اللہ نے حق میں بہتر نہ ہونے کے سبب تمہیں نہیں تھمائی۔ پھر اللہ تمہیں اس شے کی حقیقت دکھا کر سمجھاتا ہے کہ وہ شے تمہارے حق میں بہتر نہیں تھی، تو آخر تم کیوں پریشان ہو؟ تمہاری ساری چاہتوں سے اللہ واقف ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ سے بڑھ کر تمہیں کوئی نہیں چاہ سکتا، اللہ ہی اپنے بندے کو بہت دل سے چاہتا ہے، اور یہ بھی فرماتا ہے بس اگر تم نے سپرد کر دیا خود کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے۔ جس سے آج تم گر گرا کر مانگتے چلے جا رہے ہو نا، وہ تو ایسا ہے کہ اگر اس سے محض ایک ننھا سا پھول مانگ لیا جائے تو وہ پھولوں سے بھرا ہوا گلدستہ بنا کر تھماتا ہے، اور تم یہاں یہ سوچے بیٹھے ہو کہ میں اس سے مانگتا ہوں، وہ نہ ملا تو جس کو صبر اللہ عطا کرے۔
اس کا صبر قابل رشک ہوا کرتا ہے، کیونکہ اللہ جس کا ہاتھ تھام لے وہ کیسے لڑکھڑا سکتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ اسی کو صبر کا جام پلاتا ہے جس کو اس نے ایسے اجر سے نوازنے کی ٹھان رکھی ہوتی ہے جو تمام تر دنیا کے قابل رشک ہو، جس کے لیے اس نے ایسے وسیلوں کو ترتیب دینے کا ارادہ کر رکھا ہو کہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اور تقدیر اللہ کے اشاروں پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن کل پر یقین نہیں رکھتے، جب اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہوتا ہے، تو توکل رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین سے نوازے گا۔ تہجد کی دعائیں وہ سفارش ہیں جو روبرو سننے والا بھی اللہ ہے اور قبول کرنے والا بھی اللہ ہے۔ روتی آنکھوں کے باوجود اگر ٹوٹا ہوا دل خاموش ہے تو جان لو دل ہی دل میں وہ اپنا حال دل کو سنا رہا ہے۔ تہجد کی دعائیں بدل دیتی ہیں حالات بھی اور آپ کے نصیب بھی، اس بات پر پورا یقین رکھیں۔ جلد ہی اللہ تمہیں ایسے خوش کر دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ کبھی کبھی اللہ کچھ بہت بہترین دینے کے لیے بدترین سے گزارتا ہے، کچھ ایسے راستوں سے جہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مر جانا چاہیے، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اب جینے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کبھی برداشت سے زیادہ آزمائش نہیں دیتا۔ جتنی آپ میں سننے کی ہمت ہوتی ہے، آزمائش اس سے بھی کبھی ہاں وقتی طور پر لگتا ہے کہ ہم اس آزمائش میں پورا نہیں اتر سکیں گے کیونکہ تکلیف کی شدت ہی اتنی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے سوچنے کے بعد بھی آپ ایسی آزمائش سے گزر رہے ہو تو یعنی اللہ نے آپ نے اتنی ہمت رکھی ہے۔ جب ہی آپ اس آزمائش پر صبر کر رہے ہو، پھر جب آزمائش سے زیادہ سخت ہے تو یہ کیسے بھول گئے کہ اس کا اجر بہت معمولی سا ہوگا، اس کا اجر بہت خوبصورت ہوگا، آپ کو اس کا اجر بہت بہترین طریقے سے عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ اس اجر کے ذریعے آپ کو بہت بہت خوبصورت تحفہ عطا کرے گا جو کہ آپ نے صبر کیا ہوگا۔ اللہ آپ کو وہ چیزیں عطا کرے گا جس کی آپ نے تمنا تو کی ہے، لیکن اللہ آپ کو وہ بھی چیزیں عطا کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوں گی، جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ میرا رب کبھی بھی آپ کو وہ چیزیں نہیں نوازتا، آپ اس چیز کے اوپر پورا یقین رکھیے۔ میری بہن نے میرے ساتھ میریکل سٹوری شیئر کی ہوئی ہے، میں آپ کے ساتھ کل انشاءاللہ وہ میریکل سٹوری شیئر کروں گی۔ اگر آپ کی بھی کوئی میریکل سٹوری ہے تو انسٹاگرام کے اوپر آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھے اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے جائیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔